یہ قرآن پاک ہے اللہ کی اور موجودی صاحب پہ حامدا ومصليا أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما وارزقني فهما۔ تعریف کے لائق وہ رب ذوالجلال ہے جس نے ہم تمام کو پیدا کیا اور ہماری رہنمائی اور رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ کا سلسلہ جاری کیا۔ آخر میں رسول الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ درود و سلام نازل ہو اللہ تعالیٰ کے تمام نیک اور برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مجتبیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دینی اور ملی بھائیوں، آج کے درس میں سورہ بقرہ کی چند آیات کی تفسیر پیش کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو مجھے کہنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام سامعین کو، سننے والوں کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ بقرہ کے معنی گائے کے ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی بعض صورتوں کے اندر کسی خاص واقعہ کو پیش کرتا ہے، ایک جگہ پر یا دو جگہ پر، اور پھر اسی سے اس سورہ کا نام ہوتا ہے۔ جیسا کہ اس سورہ میں ایک جگہ گائے کا ذکر ہے اور بہت مشہور واقعہ ہے، اس سے پہلے بھی درس میں باتیں آ چکی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ان کے گھر سے کہیں دور رکھا ہے، اور خود بھتیجا ہی چیخنے لگا اور چلانے لگا کہ دیکھو میرے چچا کو کسی نے قتل کر دیا۔ قتل کرنے کی وجہ یہ تھی اس کے چچا کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی، اس کا وارث اس کا بھتیجا بن رہا تھا۔ اب وہ دیکھ رہا تھا کہ میرے چچا کی عمر لمبی ہوتی جا رہی ہے، بالآخر اسے برداشت نہ ہوا اور اس مال کی لالچ میں تاکہ میرے حصے میں جلدی جلدی آ جائے اس نے اپنے چچا کو قتل کر دیا، اور پھر رونے دھونے بھی لگا تاکہ قوم میں کسی کو شبہ بھی نہ ہو۔
لوگ بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ بھائی اس کا چچا ہے اور یہ کیوں قتل کرے گا، اور مگرمچھ کے آنسو جس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے حاسدین بھائی مگرمچھ کے آنسو رو رہے تھے کنواں میں ڈالنے کے بعد، رات میں جب اپنے والد کے پاس آئے تو رونے لگے اور رو دھو کر کے جو ہے پورا واقعہ بیان کر رہے تھے، ٹھیک اسی طریقے سے وہ مگرمچھ کا آنسو بہا رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیگر نبیوں کی طرح غیب کا علم نہیں تھا، تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس مناسبت سے سوال کیا کہ اے اللہ، یہاں ایک واقعہ ہوا ہے، تیرے علم کے اندر یہ بات ہے، لیکن قاتل پتہ نہیں چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ جہاں یہ واقعہ ہوا ہے وہاں کے لوگوں کو کہو کہ ایک گائے کو ذبح کرے اور اس کے دم کو ٹچ کرے مقتول کے اوپر، تو مقتول اتنی دیر کے لیے زندہ ہو جائے گا اور قاتل کا نام بتا دے گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم والوں کے سامنے کہا کہ بھائی گائے کو ذبح کرو اور اس کے دم کو ٹچ کرو، تو قوم والے سوال کرنے لگے کہ گائے کیسی ہوگی۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیجا سوال کرنے سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا، اے لوگو تمہارے اوپر حج فرض ہو گیا ہے، اب کیا ہے تم حج کرو۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے افی کل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال؟ فسکت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر اس صحابی نے دوسری مرتبہ سوال کیا افی کل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر اس کے بعد اس صحابی نے سوال کیا فی کل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال؟ حتی قالها ثلاثا، یہاں تک کہ حدیث کے الفاظ ہے اس نے 3 مرتبہ اس جملے کو دہرایا۔ لیکن 3 مرتبہ کہنے کے بعد وہ صحابی سمجھ گئے کہ ضرور اس میں کوئی بات ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس چیز کی وضاحت ہوتی ہے اس کو میں خود واضح کر دیتا ہوں، اگر ہر سال ہوتا تو اس کی میں وضاحت کر دیتا۔ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، کس کس وقت جو ہے اس کی میں نے جو ہے وضاحت کر دیا ہے، روزہ رکھنا سال میں کیسے رکھنا ہے اس کو میں نے واضح کر دیا ہے، زکوٰۃ دینا ہے سال میں 1 مرتبہ کتنا اس کو میں نے واضح کر دیا ہے۔ تو اگر ہر سال یہ حج فرض ہوتا تو میں اس کو واضح کر دیتا کہ ہر سال جو حج فرض ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاور بیان فرمایا، ایک نبی کا مقام کیا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جیسا کہ تم کہہ رہے تھے کہ فی کل عام یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال، اگر میں یہ کہہ دیتا لو قلت نعم لوجبت، اگر میں یہ کہہ دیتا کہ ہر سال، تو ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ اور بتلاؤ کہ ہر سال جب حج فرض ہو جاتا تو ہر سال حج کرنا بہت مشکل تھا، یہاں تک کہ زندگی میں 1 مرتبہ حج فرض ہے تو 1 مرتبہ تو مشکل ہو رہا ہے۔ سب سے زیادہ کمزور ہندوستان کے جو حاجی ہوتے ہیں، سب سے زیادہ کمزور جب ان کے پاس صحیح طور پر حج کے جو ارکان ادا کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔
اور یہ سوچتے ہیں کہ ابھی یہ کام کر لوں، ابھی یہ کام کر لوں، سب سے آخر میں حج کر کے توبہ اللہ کر کے پھر جو ہے اللہ کے یہاں چلا جاؤں۔ تو اگر زندگی میں ایک مرتبہ تب تو یہ حال ہے، اگر ہر سال ہوتا تب کیا ہوتا؟ تو آپ نے کیا کہا کہ لو قلت نعم لوجبت، اگر میں کہہ دیتا ہاں تو ہر سال حج فرض ہو جاتا، صرف ہاں میرے کہنے کی دیری تھی۔ اور آپ نے کہا کہ سنو، اس سے پہلے یعنی تم سے پہلے جو قومیں تھیں وہ انبیاء سے بیجا سوال کیا کرتے تھے، سوال کو قریدہ کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اسے کیا ہلاک کیا اور برباد کیا۔ تو قوم والے کسی بھی گائے کو ذبح کرتے تو وہ مقتول جسے قتل کیا گیا تھا وہ بول دیتا، لیکن سوال جب کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی پیچیدگیوں کو بڑھا دیا، یہاں تک کہ کئی سوال جب کیا، اس کا ذکر ہے بعد کی آیت میں، تو بعد میں کہنے لگے ہاں بات سمجھ میں آ گئی، پھر اس نے گائے کو ذبح کیا اور پھر اس کے دم کو ٹچ کیا تو مقتول نے بولا کہ میرا قاتل کوئی اور نہیں بلکہ میرا بھتیجا ہے۔ تو وہاں پر گائے کا ذکر آیا ہے، اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام رکھا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ کی شروع میں لفظ الف لام میم کو لایا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے بہت ساری صورتیں ہیں جس کی شروع میں اللہ تبارک و تعالی حروف مقطعات کو لاتا ہے، جیسا کہ سورہ کے شروع میں الف لام میم ہے۔ اسی طریقے سے ایک سورہ ہے اس کے شروع میں حامیم ہے، ایک سورہ ہے جس کی ابتدا کاف ہا یا عین صاد سے ہے، ایک سورہ ہے جس میں یاسین سے شروع ہے۔ یہ کیا ہے؟ حروف مقطعات ہیں۔ کتنا ہے یار، حروف مقطعات کی مناسبت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ عالم بمرادہ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ بعض مفسرین نے اس کے معنی بھی اپنی طرف سے بتلائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی واضح طور پر اس کا معنی منقول نہیں ہے۔ تو صحیح مسئلہ کیا ہے کہ اللہ عالم بمرادہ، اللہ تبارک و تعالی ہی اس کے مراد کو جانتا ہے، لہٰذا اس کے سوال و جواب میں اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مفہوم ہے، اس میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے کیا کہا؟ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ وہ کتاب ہدایت ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نازل شدہ ہے، اس کے ایک حرف کے اندر بھی رد و بدل نہیں ہو سکتا ہے۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ وہ کتاب ہدایت ہے کہ لا ریب فیہ، جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر، اس وقت بھی جس شکل میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی ہوتی، اور اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کاتبین وحی تھے وہ کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ لکھ لیا کرو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے صحابہ کرام لکھ لیا کرتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذہن کے اندر محفوظ کر لیا کرتے تھے، صحابہ کرام کو یہ قرآن سکھا دیا کرتے تھے، صحابہ کرام محفوظ کر لیا کرتے تھے اور پھر لکھ لیا بھی کیا کرتے تھے۔ تو اس زمانے میں جس شکل کے اندر بھی موجود تھا یہ قرآن، اس وقت بھی محفوظ تھا، گرچہ اگر پتہ کے اوپر اگر کسی آیت کو لکھا گیا تو اس پتے کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے محفوظ رکھا، اگر ہڈی کے اوپر لکھا گیا تو اللہ تعالی نے اس ہڈی کو بھی محفوظ رکھا، یہاں تک کہ فتوحات کا سلسلہ جب شروع ہوا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے
جب بہت سارے صحابہ کرام ایک جنگ میں شہید کر دیے گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی کے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کو رکھا کہ اگر اسی طریقے سے جنگ کے اندر ہمارے اصحاب شہید کیے گئے تو ایسا نہ ہو کہ قرآن ضائع ہو جائے، اس لیے آپ کیا کیجئے کہ قرآن جس صحابہ کے پاس ہے اس کو آپ یکجا کیجئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جس کام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر نہیں کیے ہیں، ابوبکر صدیق کا کیا مجال ہے کہ اس کام کا حکم دے سکتا ہے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن کے اندر، میرے سینے کے اندر اس بات کو ڈال دیا کہ عمر فاروق کا جو مشورہ ہے بالکل صحیح مشورہ ہے۔ چنانچہ میں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتابت کا کام کیا کرتے تھے اور سب سے پیش رہا کیا کرتے تھے۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کہا، وہی جواب دیا کہ جس بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کرنے کا حکم نے دیا اس کو میں کیسے کر سکتا ہوں۔ لیکن حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ذہن کے اندر بھی اس بات کو ڈال دیا، چنانچہ میں نے کیا کیا، قرآن کی جو آیات ہیں ان تمام کو یکجا کیا۔ تو یکجا کب ہو گیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت۔ لیکن یہ جو دیکھ رہے ہیں مصحف کی شکل میں یکجا تو ہو گیا تمام قرآن کی آیات، لیکن یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں مصحف کی شکل میں، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 7 نسخہ تیار کیا گیا، اور اس وقت کے جو مشہور اسلامی ممالک تھے ان تمام ممالک کے اندر جو ہے بھیج دیا گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن محفوظ تھا، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں قرآن مینوان محفوظ تھا، حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں قرآن محفوظ تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جس طریقے سے قرآن مصحف کی شکل میں آیا، اس وقت سے لے کر کے آج پوری دنیا کے اندر جہاں پر بھی قرآن کا نسخہ ہے، اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا نسخہ کسی کے پاس ہو، اور آج دنیا کے کسی خطے میں، مان لیجئے کہ پٹنہ میں فلواری شریف اور فلواری شریف میں ایک کھگول کا جو علاقہ ہے، اگر یہاں کے کسی بک اسٹال پہ جا کر کے لیجیے اس قرآن کو، یا شوکت صاحب کے گھر میں جو قرآن رکھا ہوا ہے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جو قرآن چھپا تھا، جو نسخہ چھپا تھا، اس میں اور اس میں ملائیں گے تو ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہو۔ اور یہ قرآن کی عظمت کی دلیل ہے کہ پورے دنیا کے اندر جو کتابیں یعنی قرآن کہیں سے بھی چھپا ہو، ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہوگا۔ اسی بات کو اللہ تعالی نے کہا ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اور ھدی للمتقین، اس کتاب سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ جس کے پاس جتنا تقوی ہوگا اتنا ہی اس کتاب سے فائدہ اٹھائے گا۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب کس کے لیے ہے؟ متقیوں کی ہدایت کے لیے۔ اور ایک مقام پہ اللہ تعالی نے کہا ھدی للناس، یہ قرآن کیا ہے؟ تمام لوگوں کی ہدایت کی کتاب ہے۔ متقین کون ہیں؟ آگے اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، متقین کون ہیں؟ جو غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پوشیدہ چیز، جس کو آپ نے دیکھا نہیں ہے، لیکن نہیں دیکھنے کے باوجود آپ اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان والے اور اہل کفر کے درمیان یہی فرق ہے کہ ایمان والے ان چیزوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں جن چیزوں کا تعلق غیبیات میں سے، لیکن جو اہل باطل ہیں یا کافر ہیں
وہ غیب چیزوں کے اوپر ایمان نہیں رکھتے۔ جیسا کہ ہم نے اللہ کی ذات کو دیکھا نہیں، صرف اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، میں اللہ ہوں، میں تمہارا خالق ہوں، میں ہی تمہیں رزق دیتا ہوں، اور دنیا میں جو کچھ بھی دیکھ رہے ہو دنیا کو چلانے والا میں ہی ہوں۔ اور اس کی تصدیق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ تو ہم میں سے کسی نے اپنے رب کو دیکھا نہیں ہے، لیکن نہیں دیکھنے کے باوجود ہم اس بات پہ ایمان و یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا رازق ہے۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور قرآن نے بھی جنت کا ذکر کیا ہے، لیکن ہم میں سے کسی نے جنت کو دیکھا نہیں۔ قرآن نے جہنم کا ذکر کیا ہے، جنت کا ذکر کیا کہ جو لوگ ہمارے اوپر ایمان رکھیں گے، آخرت کے دن کے اوپر یقین رکھیں گے، نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ کی ادائیگی کریں گے، ہم اسے جنت کے اندر داخل کریں گے۔ ہم عمل کس وجہ سے کرتے ہیں؟ کہ ہمارا یقین ہے کہ اگر ہم جو ہے یہ عمل کریں گے، اللہ کے اوپر ایمان لائیں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، صدقہ و خیرات کریں گے، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، نیک عمل کریں گے، اچھا عمل کریں گے، تو ان عمل کے کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ جنت کے اندر داخل کرے گا۔ اور جو لوگ عمل صالح نہیں کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، معصیت میں ڈوبے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کا مسکن کہاں ہے؟ جہنم میں۔ تو جہنم کو ہم میں سے کسی نے دیکھا نہیں ہے، صرف قرآن نے بیان کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لیکن اس کے باوجود ہم اس جہنم کے اوپر ایمان و یقین رکھتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، جو لوگ رب کی بات نہیں مانیں گے، جو لوگ کفر کے اوپر مریں گے، جن کی زندگی میں شرک ہوگا اور شرک سے توبہ نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے اندر داخل کرے، لیکن ہم میں سے کسی نے دیکھا نہیں۔ اسی طریقے سے فرشتے ہیں، ہم میں سے کسی نے فرشتوں کو دیکھا نہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کا ذکر کیا ہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر کے آیا کیا کرتے تھے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کا کام کیا ہے؟ سور پھونکنا ہے۔ حضرت میکائیل کا کام کیا ہے؟ بارش برسانا ہے۔ تو یہ جتنے بھی فرشتے ہیں ان تمام فرشتوں کے اوپر ہم ایمان لاتے ہیں۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ الذین یؤمنون بالغیب، یہ متقین کون لوگ ہیں؟ جو غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ اور وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ نمبر 1 شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندہ اور اس کے رسول ہیں۔ اور نمبر 2 پہ آپ نے بیان فرمایا اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ جس عمر میں نماز فرض ہو جاتی ہے اس وقت سے لے کر کے مرتے دم تک نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں۔ اگر کوئی شخص کھڑا ہو کر کے نہیں پڑھ سکتا ہے تو وہ بیٹھ کر کے پڑھے، اگر وہ بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتا ہے تو وہ لیٹ کر کے پڑھے، اور اگر وہ لیٹ کر کے بھی نہیں پڑھ سکتا ہے تو وہ اشارے سے پڑھے، پر نماز معاف نہیں ہے۔ آپ حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کیجئے، بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، ابن ماجہ، حدیث کی تمام کتابوں میں ایک نماز کا ذکر ہے، جس نماز کا نام کیا ہے؟ صلاۃ الخوف۔ کیا نام ہے؟ صلاۃ الخوف، خوف والی نماز۔ یہ خوف والی نماز کون سی نماز ہے؟ کہ جب دشمن ہمارے مد مقابل ہو، لڑائی ایمان والے اور کافروں کے درمیان چل رہی ہو اور نماز کا وقت ہو جائے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک جماعت امام کے پیچھے نماز پڑھے گی
اور دوسری جماعت کمانڈر کے پیچھے لڑے گی، وہاں پر بھی نماز معاف نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس بیماری میں اس دنیا سے چلے گئے، 17 وقت کی امامت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرف حاصل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان اوقات میں غشی طاری ہو جاتی تھی، اس قدر نقاہت آ جاتی تھی کہ آپ اس وقت مسجد نہیں تشریف لے جا سکتے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 2 صحابہ کے کندھوں کے اوپر گھسیٹتے ہوئے مسجد کی طرف جاتے۔ اس سے نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی و بیان فرماتے ہیں کہ آخری جملہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات نہیں کہہ پائے، وہ کون سی بات تھی؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ آپ نے کہا نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا، اور تمہارے جو ماتحت لوگ ہیں ان کا خیال رکھنا۔ ایک گھر کا بڑا ذمہ دار مرد ہوتا ہے، ان کے گھر کے اندر جتنے بھی ان کے ماتحت ہیں، تو ماتحت جو لوگ ہیں اس کی مناسبت سے سوال کیا جائے گا۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اپنی رعیت کی مناسبت سے تم سوال کیے جاؤ گے۔ اسی طریقے سے گاؤں کا کوئی مکھیا ہے تو اس مکھیا کے ماتحت میں بہت سارے لوگ ہیں، اس مکھیا کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کو جتنے اس کے ماتحت لوگ ہیں اس مناسبت سے اس سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ اگر مدرسہ کا کوئی ذمہ دار ہے تو اس کے ماتحت میں جتنے بھی ٹیچر ہیں، جتنے بھی طلبہ ہیں، اس مناسبت سے ان سے پوچھا جائے گا۔ اگر پورے قوم کا کوئی امیر ہے، امیر المومنین کے عہدے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، تو پوری قوم کی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس امیر سے سوال کرے گا۔ اسی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں انسان تو انسان جو اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے کس قدر ڈرتا ہے کہ وہ کہتے ہیں، ان کا یہ قول ہے اور یہ سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہے کہ جس ایریا کے اوپر میری حکومت ہے، جہاں تک میری حکومت ہے، جس خطے تک میں امیر المومنین ہوں، اگر اس علاقے میں اگر کوئی کتا بھوکا اور پیاسا مر گیا تو ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے اس کتے کی مناسبت سے سوال کر لے۔ اسے کہتے ہیں ذمہ دار۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بہت سارے واقعات آپ کے سامنے، آپ نے سنا ہوگا، ایک رات گشت کر رہے تھے اور ایک جگہ سے آواز آ رہی تھی، وہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، دیکھا کہ جو ہے کڑھائی کے اندر کچھ نہیں ہے، پتیلی کے اندر کچھ نہیں ہے، اور اس سے چھن چھن کی آواز آ رہی ہے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ یہ میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں اور اسے کھلانے پلانے کے لیے کچھ نہیں ہے میرے پاس، پانی کو میں توا کے اوپر یا کڑھائی کے اندر رکھ رہا ہوں، اس سے چھن چھن کی آواز آ رہی ہے، جس سے یہ بچے سوچ رہے ہیں کہ اب کھانا تیار ہو رہا ہے، اب کھانا تیار ہو رہا ہے، اور اسی طریقے سے یہ سو جائیں گے، اور کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ میں ہوں گا اور عمر کا گریبان ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سامنے والا شخص یہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ جس سے گفتگو ہو رہی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ امیر المومنین ہے۔ آج کوئی پارشد ہے، چھوٹا بڑا عہدیدار ہے، تو اس کے ساتھ جو ہے اتنے ہواری مواری ہوتے کہ خود بخود پہچان لیتا ہے کہ یہ کوئی بڑا پوسٹ والا ہے، بڑا عہدہ والا ہے۔ لیکن حضرت عمر فاروق کی سادگی دیکھیے کہ اسے بھنک تک نہیں ملا۔ اور جب حضرت عمر گئے، انہوں نے سنا تو گئے بیت المال سے غلہ لیا، اور غلہ لینے کے بعد اس غلے کو اپنے کندھے کے اوپر اٹھا رہے ہیں،
ساتھ میں غلام اسلم بھی تھا۔ اسلم نے کہا کہ میں آپ کا خادم ہوں، مجھے یہ کام دیجئے، اس لیے کہ غلام کا کام ہی ہے خدمت کرنا۔ حضرت عمر نے جواب دیا کہ سنو، کل قیامت کے دن وہ صاحب گھر جب سوال کرے گا تو اس وقت اسلم سے نہیں پوچھا جائے گا بلکہ عمر سے پوچھا جائے گا، اس لیے عمر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے کندھے کے اوپر لے کر کے جائے۔ اور گئے، ساتھ میں اپنے شریک حیات کو بھی لے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس گھر کا یہ معاملہ تھا اس گھر میں ایک عورت درد ذہن میں مبتلا تھی، ولادت کا وقت قریب تھا، اور حضرت عمر فاروق کی بیوی نے کیا کیا؟ دایا کا کام کیا۔ اور حضرت عمر فاروق ادھر کھانا تیار کر رہے ہیں، کھانا بنا رہے ہیں۔ جب ادھر بچے کی ولادت ہوئی تو بیوی نے کہا کہ خوش ہو جائیے امیر المومنین۔ تب گھر والوں نے سمجھا کہ یہی ہے عمر فاروق۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا، اور تمہارے جو ماتحت لوگ ہیں ان کا خیال رکھنا۔ تو یہ آخری جملہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کیا کہا؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ ویل ہے نمازیوں کے لیے۔ بے نمازی کی بات نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ نے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ ویل ہے نمازیوں کے لیے۔ کن نمازیوں کے لیے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو لوگ اپنی نماز کو پڑھتے تو ہیں لیکن سستے سے پڑھتے ہیں۔ جو لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن سستی سے پڑھتے ہیں۔ آج اور کل ہم جو ہے اپنی نماز کا محاسبہ کریں۔ شاید بعد لوگ ہوں گے جو پابندی کے ساتھ، پابندی وقت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرتے ہوں گے، اور اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ ہم سچے پکے مومن اور اہل حدیث ہیں۔ الذین هم یراؤون، ویل ہے ایسے لوگوں کے لیے جو نماز میں سستی برتتے ہیں، اور نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اگر پڑھتے بھی ہیں تو اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ محلہ والے کہیں گے کہ یہ بھی نماز پڑھ رہا ہے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز وہ نماز ہے جو تمہیں فحش چیزوں سے روک دے اور منکر چیزوں سے روک دے۔ ہم ایک طرف نماز بھی پڑھتے ہیں اور موبائل کے ذریعے ہم گانا بھی سنتے ہوئے ہوتے ہیں، موبائل کے اوپر فحش چیزوں کو ہم دیکھتے بھی ہوتے ہیں، ٹی وی کی اسکرین کے اوپر ہماری نظریں بھی ہوتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری نماز وہ نماز نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب مقصود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اے صحابہ کی جماعت، موت کو تم کتنی دور دیکھتے ہو؟ تو صحابہ نے جواب دیا کہ ظہر کی نماز پڑھتا ہوں تو عصر کی امید نہیں ہوتی ہے۔ اب بتلائے کہ جو شخص یہ سمجھے کہ ہماری آخری نماز ہے، اس کی نماز کیسی نماز ہوگی؟ ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، قیام کی حالت میں نیت باندھے ہوئے ہیں، اور ذہن کہاں ہے؟ تجارت کے اوپر ہے۔ بہت مشہور واقعہ ہے، اس سے پہلے بھی یہ واقعہ آ چکا ہے کہ امام صاحب نے 4 رکعت والی نماز کو 4 رکعت پہ سلام پھیرا۔ سلام پھیرنے کے بعد ایک شخص مقتدی کھڑا ہوا اور کہا کہ بھائی امام صاحب آپ نے جو ہے 2 ہی رکعت پہ سلام پھیر دیا۔ تو دیگر مقتدی کہنے لگے کہ نہیں بھائی، آپ ہی کو شبہ ہو گیا ہے، شک ہو گیا ہے، امام صاحب تو مکمل 4 رکعت پڑھائیں۔ پھر بھی اس کا شک جاتا نے کہا کہ بھائی آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ میں 2 ہی رکعت پہ، یا امام صاحب 2 ہی رکعت نماز پڑھائیں؟ تو اس تاجر نے کہا کہ اور دن میں 4 رکعت میں 4 دکان کا حساب کر لیتا تھا، آج تو 2 ہی دکان کا حساب ہو پایا ہے۔ تو ہماری نماز ایسی نماز ہے، نماز میں نیت باندھے ہوئے ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہمارا خیال کیا ہوتا۔ اگر ہماری نماز وہ نماز ہوگی
تو ضرور ہم فحش چیزوں سے اور منکر چیزوں سے رک جائیں گے۔ اور جو لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید والی روایت کو بھی اپنے سامنے رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بادشاہ بنایا ہے اور بادشاہت کی وجہ سے نماز کو چھوڑتا ہے تو کل قیامت کے دن کس کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ فرعون کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگر کوئی شخص وزارت کی وجہ سے نماز کو چھوڑتا ہے تو وہ حامان کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے اور اس کی وجہ سے نماز کو چھوڑتا ہے تو وہ قارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کسی کو تجارت میں بہت زیادہ بڑا بنا ہے، بہت بڑا تاجر ہے، اور اس کی وجہ سے نماز چھوڑتا ہے تو ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ لہٰذا ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، وہ یقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو انہیں رزق دیا، اس میں دیکھیے اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ نہ، ہم نے اسے رزق دیا ہے۔ آج یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا کیا ہے، ہم نے تجارت کو اس قدر فروغ دیا ہے، ہمارا یہ کمال ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ رزقنا، ہم نے دیا ہے، اور ہم نے جو دیا ہے اس میں سے تم خرچ کرو۔ آج کیا ہمارا حال کیا ہے کہ اگر ایک مسجد ہے، اس کی زمین خریدنی ہو تو اس محلے میں جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ ناکافی ہوتے ہیں، شہر کے لوگ بھی ناکافی ہوتے ہیں، پورے ضلع کے لوگ ناکافی ہوتے ہیں۔ زمین خریدنے سے لے کر مسجد بنانے تک کیا ہوتا ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ سفیر متعین کیا جاتا ہے، اور وہ پتہ نہیں کتنے شہروں کا چکر لگاتا ہے تو وہ مسجد جو ہے تعمیر ہو پاتی۔ اور اسی مسجد کے بغل میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پر اگر 50 لاکھ کی مسجد بنی زمین وغیرہ خرید کر کے، تو میں نے دیکھا کہ اسی کے بغل میں چاروں طرف ایک شخص آیا، زمین بھی خریدا 25-50 لاکھ کا، اور پھر دوسرے ہی اور تیسرے مہینے میں، دوسرے تیسرے دن یا دوسرے تیسرے مہینے تک یا چند مہینوں میں کیا کیا، اس کے اوپر جو ہے کروڑوں روپے کی عمارت جو ہے تعمیر کر دیتا ہے۔ لیکن اسی محلے کی مسجد میں جب چندے کی بات آتی ہے تو پاکٹ میں جو سب سے پھٹا ہوا نوٹ ہوتا ہے اس نوٹ کو ہم نکال کر کے دیتے ہیں۔ ایک مسجد جہاں آپ جاتے ہیں آپ کے لیے اے سی کا انتظام ہوتا ہے، جہاں آپ جاتے ہیں پانی کا انتظام ہوتا ہے، پنکھا کا انتظام ہوتا ہے، تمام چیزوں کا انتظام ہوتا ہے، لیکن آپ اپنا محاسبہ کیجئے کہ آپ اس مسجد کے لیے کیا تعاون پیش کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا ایک موقع پر کہ اے صحابہ کی جماعت، آج اسلام کو تمہارے مال کی ضرورت ہے، بہت مشہور واقعہ بارہ آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں جو کچھ بھی رہتا وہ لے کر کے آ جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابوبکر کیا لے کر کے آئے ہو؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی تھا میں آپ کی خدمت پہ لے آؤں۔ کہا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کہا کہ بس اللہ اس کے رسول کے نام کو چھوڑ کر کے آیا۔ اب بتلائیے کہ صرف اللہ اس کے رسول کے نام سے کسی کا گھر چلتا ہے؟ لیکن اللہ کے اوپر توکل دیکھیے، بھروسہ دیکھیے کہ اللہ کے نام پر دینے کا جذبہ یہ کہ جو کچھ بھی تھا لا کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھ دے رہے ہیں۔ کیا ان کا گھر نہیں چلا؟ ان کی زندگی نہیں چلی؟ بالکل چلی۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے اصحاب کی تعریف کی ہے قرآن کے اندر۔ حضرت عمر فاروق کی باری آئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر کیا لے کر کے آیا؟ تو حضرت عمر نے جواب دیا کہ میرے گھر میں جو سرمایہ تھا اس کو میں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھا آپ کی خدمت میں لے آیا ہوں اور آدھا اپنے بال بچوں کے لیے چھوڑ کر کے آیا ہوں۔
حضرت عمر کہتے ہیں کہ آج میں یہ سوچ رہا تھا کہ آج میں ابو بکر سے سبقت لے جاؤں گا، لیکن جب حضرت ابو بکر نے کہا کہ جو کچھ بھی تھا میں لے آیا ہوں، تب میں یہ سوچا کہ لگ رہا ہے کہ ابو بکر سے میں کبھی بھی نہیں بڑھ پاؤں گا۔ آج کیا ہے، ایک شخص 10 لاکھ کی بلڈنگ بناتا ہے یا 10 لاکھ کی زمین خریدتا ہے، تو دوسرے ہی دن ہم 15 لاکھ کا گھر بنا دیتے ہیں اور 15 لاکھ کی زمین خریدتے ہیں کہ کیا میں تم سے کم ہوں؟ دنیا میں کیسے آگے بڑھیں گے، آج اس میں مقابلہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کی مناسبت سے بیان فرمایا، بالخصوص صحابہ کرام کی مناسبت سے، فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، وہ دنیاوی چیزوں میں مقابلہ نہیں کرتے بلکہ نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانے میں مسابقہ کرتے۔ غریب صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مالدار صحابہ ہیں اور یہ اللہ کی راہ میں بے دریغ دولت خرچ کرتے ہیں، ان کے مقام و مرتبہ کو میں کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو گے تو ان سے تم فضیلت میں بڑھ جاؤ گے۔ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، لیکن جب تم ان تسبیحات کو پڑھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اپنے مال کو جس قدر اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اس سے زیادہ جو ہے تمہیں نیکی عطا کرے گا۔ جب مالدار صحابہ کرام کو جو ہے پتہ چلا تو وہ لوگ بھی پڑھنے لگے، اس لیے کہ نیکی کے کام میں وہ کہاں پیچھے رہنے والے تھے۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ بھی پڑھنے لگے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے فضل سے نوازتا ہے۔ ٹھیک ہے تمہارے پاس مال نہیں ہے، لیکن اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے مال بھی دیا ہے، اور پھر ان کلمات کو بھی پڑھ رہے ہیں تو میں ان کو منع تو نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اپنے فضل سے جسے نواز دے۔ جب حضرت عثمان غنی کی باری آئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے طرف سے 100 اونٹ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بالکل خوشی سے چمک اٹھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جنت کی بشارت دیتا ہوں، اور ما ضر عثمان قط، اے عثمان آج کے بعد اگر تم کوئی عمل نہ کرو تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا۔ آج ہم میں سے کسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس فضیلت پہ نہیں رکھا اور یہ فضیلت والی بات نہیں کہی، پھر بھی ہم مسجد تک نہیں پہنچتے۔ لیکن اس فضیلت کو پانے کے بعد کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد جانے سے رک گئے؟ اگر ہم میں سے کسی شخص کو یہ فضیلت مل جاتی تو وہ پھر کبھی زندگی میں مسجد جاتا ہی نہیں۔ پھر حضرت عثمان کھڑے ہوتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عثمان تمہارے لیے جنت کی بشارت، اور آج کے بعد عمل نہ کرو تو کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا۔ یہاں تک کہ ایک مجلس میں 9 مرتبہ کھڑے ہوتے ہیں اور 9 مرتبہ جنت کی بشارت ملتی ہے، اور 9 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ما ضر عثمان قط، کہ عثمان اگر تم کوئی عمل نہ کرو تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا۔ تو دیکھیے وہ غیب کے اوپر ایمان لانے والے تھے، نماز قائم کرنے والے تھے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ لوگ ہیں جو قرآن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور قرآن سے پہلے جو کتابیں ہیں ان تمام کتب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وبالآخرۃ هم یوقنون، آخرت کے دن کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ یہ متقین کے اوصاف ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا، اور آگے اللہ تعالیٰ نے سند عطا کیا، سرٹیفکیٹ عطا کیا۔ کیا کہا؟ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو رب العالمین کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہ کون لوگ ہیں؟ کامیاب ہونے والے شخص۔ تو ان اوصاف کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی ضرورت ہے۔ بس اتنی پر اپنی باتوں کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ العالمین تو ہمیں قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اسی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر قائم و دائم رکھ،
جب ہمارا خاتمہ ہو تو آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو۔ نکیرین کے تینوں سوال کے صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں جو حاضر ہیں تو ان کی مغفرت فرما، جو غیر حاضر ہیں تو ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں تو انہیں شفاء کامل عطا فرما۔ اے اللہ وہ بندے جو تیرے پیارے ہو چکے ہیں اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ اے اللہ ان کے گزر جانے کے بعد ہمیں بھی قبر کی تاریکی کو یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ العالمین آج عالم اسلام کے حالات ناگفتبے ہیں، بیان کرنے کے لائق نہیں ہیں، بالخصوص فلسطین کے جو حالات ہیں اے اللہ تیرے نظروں کے سامنے ہیں، غزہ کے جو حالات ہیں تیرے نظروں کے سامنے ہیں۔ اے اللہ اپنے دشمنوں کو اور تیرے دشمنوں کو تیرے مد مقابل کرتے ہیں۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم تقبل یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔